مہر تم نے کیوں خود کو زحمت دی؟ شاہ حیران سا کیک کو دیکھ رہا تھا۔ آپ میرے لیے اتنا سب کرتے ہیں تو میں یہ بھی نہیں کر سکتی کیا؟ مہر خفگی سے بولے۔ تمہیں کس نے بتایا میری برتھ ڈے کا؟ شاہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ آپ چھوڑیں اس بات کو اور کیک کٹ کریں، مہر پرجوش سے بولی۔ مہر کے چہرے پر خوشی دیکھ کر شاہ کا دل بھی مطمئن ہو گیا۔ بابا سائیں، مجھے کچھ بات کرنی ہے آپ سے، شاہ ان کے سامنے بیٹھتا ہوا بولا۔ ہاں بولو، تہمید کیوں باندھ رہے ہو؟ وہ جانچتی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولے۔ میں سوچ رہا تھا حرم کے لیے عدیل مناسب رہے گا۔ شاہ رک کر انہیں دیکھنے لگا۔ مطلب؟ وہ ابرو چکا کر بولے۔ کیوں نہ حرم کی منگنی کرتے ہیں عدیل کے ساتھ؟ شاہ نے عدیل کی خواہش کا اظہار کیا۔ تم جانتے ہو نا، اس کی ذات چودھری ہے، ہم کیسے کر سکتے ہیں حرم کا رشتہ اس کے ساتھ؟ وہ کرخت لہجے میں بولے۔ بابا سائیں، خاندان میں تو کوئی بھی نہیں ہے، پھر کس کے ساتھ حرم کا کریں گے؟ شاہ نے سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھنے لگا۔ رشتوں کی کمی نہیں ہے، تمہاری امی کے ماموں ہیں، ان کا بیٹا ہے میری نظر میں۔ بابا سائیں، عدیل میں کیا برائی ہے؟ دیکھا بالا ہے، میرا دوست ہے، برسوں سے ہم ایک ساتھ کام کر رہے ہیں، وہ حرم کو خوش رکھے گا، میں ضمانت دیتا ہوں۔ شاہ سینے پر ہاتھ رکھتا ہوا بولا۔ بات یہ نہیں ہے شاہ، تم بھی جانتے ہو، اس لیے ہمیں قائل کرنے کی صحیح مت کرو۔ بابا سائیں، مہر بھی تو باہر سے آئی ہے نا، مجھے بتائیں کیا برائی ہے اس میں؟ ہم بلا وجہ ان پرانی رسموں کے باعث ایک اچھا رشتہ گنوا دیں؟ شاہ تعصب سے بولا۔ تم کہتے ہو تو ہم سوچیں گے، لیکن مثبت جواب ہی ہوگا، ایسی توقع مت رکھنا، نظر ثانی کریں گے ہم اس پر۔ وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولے۔ مجھے امید ہے جواب مثبت ہی ملے گا۔ شاہ مسکراتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ کیسے چوٹ لگی تمہارے؟ آئمہ افسردگی سے بولی۔ بس لگ گئی، تم نے پٹی کر دی، بہت شکریہ، ورنہ مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا، حرم اس کی مشکور تھی۔ ارے دوستوں میں شکریہ کی ضرورت نہیں، یہ بتاؤ درد تو نہیں ہو رہا؟ آئمہ متفکر سے بولی۔ نہیں، اب بہتر ہے، حرم ہلکا سا مسکرائی۔ میں اب کمرے میں جاتی ہوں۔ حرم بیگ اٹھاتی ہوئی بولی۔ آئمہ مسکراتی ہوئی کھڑی ہو گئی۔ حرم، تمہارے ہاتھ پر کیا ہوا؟ آمنہ حیرت سے بولی۔ کچھ نہیں، بس تھوڑی سی چوٹ لگ گئی تھی۔ حرم نے مسکرا کر ٹالنا چاہا، لیکن پھر بھی آمنہ مطمئن نہیں ہوئی۔ جب وہ نہیں بتانا چاہتی تو تم کیوں کرید رہی ہو؟ زناش تنگ کر بولی۔ آمنہ شانے اچکاتی اپنے بیڈ پر آ گئی۔ حرم سانس خارج کرتی چلنے لگی۔ انشرا کبھی حرم کو دیکھتی تو کبھی زناش کو۔ حرم، تم نے میری بات کیوں نہیں مانی؟ اذلان کا میسج دیکھ کر حرم کرسی پر بیٹھ گئی۔ اذلان، اگر میں تمہارے ساتھ ڈاکٹر کے پاس جاتی تو مجھے دیر ہو جاتی، اور جانتے ہو بھائی نے چوکیدار کو خاص تاکید کر رکھی ہے۔ حرم پیشانی پر بل ڈالے لکھنے لگے۔ لیکن یار، بینڈیج لازمی کروانی تھی نا، اذلان تعصب سے بولا۔ میری دوست نے کر دی ہے بینڈیج، تم فکر مت کرو، میں ٹھیک ہوں، حرم نے اسے مطمئن کرنا چاہا۔ اذلان اسکرین کو دیکھتا نفی میں سر ہلانے لگا۔ لعنت ہو اذلان، تمہارے باعث وہ تکلیف میں ہے۔ اذلان خود کلامی کرنے لگا، چہرے پر الجھن اور پریشانی نمایاں تھی۔ اذلان، تو ہمیں فون کر دیتا، زین اسے مخاطب کرتا ہوا بولا۔ یار، وہ ٹائم ایسا نہیں تھا کہ میں فون کرتا تم لوگوں کو، سب کچھ اچانک سے ہوا، اذلان آہ بھرتا ہوا بولا۔ بھابھی ٹھیک ہے؟ وکی موبائل سے نظریں ہٹا کر بولا۔ ہاں، کہہ تو رہی ہے، اذلان مایوسی سے بولا۔ زین، میرا مخلصانہ مشورہ ہے کہ تم مجھے چھوڑ اور اذلان کی چنو منو کی گود بھرائی کا سوچ۔ سیفی آنکھوں میں شرارت لیے بولا۔ لعنت ہو تجھ پر، وہ ایسی نہیں ہے، اذلان اس پر تکیہ پھینکتا ہوا بولا۔ سیفی سمیت باقی سب بھی ہنسنے لگے۔
اذلان گھورتا ہوا باہر نکل آیا۔ اذلان جو ہی یونی میں داخل ہوا نظر سامنے کھڑی زناج سے ٹکرائی، چہرے پر ناگواری در آئی۔ اذلان اسے نظر انداز کرتا دوسری جانب چل دیا۔ زناج اس کے عقب میں چلنے لگی۔ اذلان اب ایسی بھی کیا ناراضگی، تم دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے؟ زناج اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولے۔ اذلان کا چہرہ غیظ کے باعث سرخ ہو گیا۔ تمہیں اپنی عزت سے بالکل پیار نہیں؟ اذلان اسے بازوؤں سے پکڑ کر جھنجھوڑتا ہوا بولا۔ زناج تڑپ کر اسے دیکھنے لگے۔ اذلان تم کیسے یہ سب کر سکتے ہو؟ میں وہی زناج ہوں جس سے تم محبت کرتے ہو؟ زناج آنسو بہاتے بولنے لگے۔ اذلان نے جھٹکے سے اسے دور کیا۔ زناج لڑکھڑا گئے۔ آخری بار تمہیں کہہ رہا ہوں، دوبارہ میرے سامنے مت آنا، اور یہ فضول کی بکواس جا کر کسی اور کے سامنے کرنا۔ مجھے تم میں کوئی انٹرسٹ نہیں، سمجھی؟ اذلان اس کی آنکھوں میں دیکھتا چبا چبا کر بولا۔ اذلان میری بات تو سنو۔ زناج اس کے پیچھے لپکی لیکن وہ تیز تیز قدم اٹھاتا اس سے دور ہو گیا۔ زناج نم آنکھوں سے اسے جاتا دیکھنے لگی۔ مہر تم بھی آ جاؤ ہمارے ساتھ، زوفشاں بیگم نہ چاہتے ہوئے بھی بولی۔ امی شاہ آ جائیں تو میں ان کے ساتھ آ جاؤں گی۔ مہر نے سہولت سے انکار کر دیا۔ ہم تمہیں کھانے کو دوڑتے ہیں کیا جو ہمارے ساتھ جانے میں تکلیف ہو رہی ہے؟ وہ بگڑ کر بولے۔ ماریا نفی میں سر ہلاتی مہر کو دیکھ رہی تھی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں نے دوائی بھی لینی ہے گھنٹے تک، اس لیے کہہ رہی ہوں۔ مہر نے بہانہ بنایا۔ دفع کریں آپ اس کو، اس کے تو نخرے ہی ختم نہیں ہوتے، خاوند اٹھاتا رہے نخرے، آپ کیوں زور ڈال رہی ہیں؟ ماریا خفگی سے بولی۔ زوفشاں بیگم مہر پر قہر آلود نظر ڈالتی باہر کو چل دی۔ ماریا بھی ان کے عقب میں چل دی۔ مہر سانس خارج کرتے انہیں دیکھنے لگی۔ مہر کا چہرہ اترا ہوا تھا، ہر لمحے خوف طاری رہتا، نہ وہ محفوظ تھی نہ اس کا بچہ۔ اللہ پاک میرے بچے کی حفاظت کرنا۔ مہر نم آنکھوں سے دعا کرتی زینے چڑھنے لگی۔ شاہ آپ کب آئیں گے؟ مہر فون کان سے لگائے بیٹھی تھی۔ میں آ جاؤں گا ٹائم سے۔ کیوں خیریت؟ شاہ سیدھا ہو گیا۔ جی خیریت ہی ہے، امی خالہ کی طرف جا رہی تھی تو مجھے بھی ساتھ لے جانا چاہتی تھی، میں نے کہہ دیا کہ آپ کے ساتھ آؤں گی۔ مہر افسردگی سے اسے بتا رہی تھی۔ اچھا کیا، میں سوچوں گا پھر تمہیں کال کر کے بتا دوں گا۔ شاہ 2 انگلیوں سے پیشانی مسلتا ہوا بولا۔ شاہ جب سے وہ سیڑھیوں والا واقعہ ہوا ہے میرا تو دل ہی گھبراتا رہتا ہے، مہر آہستہ آہستہ بول رہی تھی۔ مہر میں سوچ رہا ہوں کوئی مناسب عذر ملے تو تمہیں واپس اسی گھر لے جاؤں۔ شاہ فکر مندی سے بولا۔ ٹھیک ہے آپ کام کریں۔ مہر اسے پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ شاہ نے بنا کچھ کہے فون بند کر دیا۔ شاہ آپ کی محبت اور آپ سے جڑے رشتوں نے مجھے کمزور کر دیا ہے، ورنہ مہر کبھی اتنی بے بس نہ تھی۔ بولتے بولتے مہر کی آنکھوں سے 2 موتی ٹوٹ کر دامن میں آ گرے۔ وہ صبر کا دامن تھامے چل رہی تھی کیونکہ ہر تنگی کے بعد آسانی ہے۔ مہر یہ مشکل وقت صبر کے ساتھ گزارنا چاہتی تھی کیونکہ وہ ایک پرسکون زندگی کی خواہش مند تھی۔ بس میرے بچے کو کچھ نہ ہو، مہر تڑپ کر بولی۔ سب کہاں ہیں؟ شاویز ملازمہ کو دیکھ کر بولا۔ صاحب بیگم صاحبہ اپنی بہن کے گھر گئی ہیں، مہر بی بی گھر پر ہیں بس، وہ سر جھکا کر بولی۔ مہر کے نام پر شاویز کے لب مسکرانے لگے۔ ٹھیک ہے جاؤ تم، ٹائی کی ناٹ ڈھیلی کرتا ہوا بولا۔ کمرے میں آیا اور شاور لے کر تیار ہونے لگا۔ آج تو یہ چیپٹر بند ہی کر دوں گا میں، اس سے زیادہ برداشت نہیں کر سکتا۔ برہان والا آئیڈیا اچھا ہے، سب سیٹ ہو جائے گا، اس پر عمل درآمد کرنے سے۔ شاویز پر حیوانیت سوار تھی۔ مہر شاہ کی منتظر تھی۔ کمرے کے باہر راہداری میں وہ ٹہل رہی تھی۔ شاویز کمرے سے نکلا اور مہر کی جانب بڑھنے لگا۔ مہر بے دھیانی میں کھڑی تھی، اس بات سے انجان کہ شاویز اس کی جانب بڑھ رہا ہے۔ شاویز بنا چاپ پیدا کیے چل رہا تھا۔
शावेज ने महर को घुमाकर अपने सामने किया और कमर पर हाथ डालकर खुद से करीब कर लिया। महर फटी फटी नज़रों से इसे देखने लगी। बहुत प्यारी लग रही हैं आप, शावेज मुस्कुराता हुआ बोला। महर ने एक थप्पड़ इसके बाएं रुखसार पर मारा और खुद को आज़ाद करवाने की सही करने लगी। छोड़ो मुझे शावेज, महर ज़ोर से बोली। अब तो नहीं छोड़ सकता, शावेज कहता इसके चेहरे पर झुका। महर ने इसका चेहरा पीछे कर दिया। शाह तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे शावेज, छोड़ो मुझे, महर इसे खुद से दूर करती हुई बोली। शावेज ने इसके मुंह पर हाथ रख दिया। सितम ज़रीफ़ी ये कि ज़ोविशा बेगम और मारिया भी आ गई। वो सब बात की बात है, शावेज आहिस्ता से बोला। मारिया की नज़र ऊपर उठी तो पलटना भूल गए। अम्मी वो देखें, मारिया फटी फटी आंखों से देखती हुई बोली। महर इसके सीने पर हाथ रख के इसे खुद से दूर करने की सही कर रही थी। क्या हो रहा है ये सब? ज़ोविशा बेगम की गरजदार आवाज़ गूंजी। शावेज की गिरफ्त ढीली पड़ी तो महर ने इसे धक्का देकर खुद से दूर किया। आंखें नमकीन पानियों से तर थीं। शावेज के चेहरे पर नदामत के कोई आसार नहीं थे, बल्कि इसके शैतानी दिमाग में अभी भी कुछ चल रहा था। शावेज ने अपनी शर्ट के बटन तोड़े, फिर शर्ट का गिरबान भी फाड़ दिया। महर नासमझी से इसे देखने लगी। शाह फ़ोन कान से लगाए अंदर आया तो नज़र ज़ोविशा बेगम पर पड़ी जो हक्का बक्का सी सीने चढ़ रही थी। ये शरीफों का घर है, क्या बेहूदगी मचा रखी है, वो चिल्लाती हुई आ रही थी। शाह को खतरे की बू नज़र आई तो इनके पीछे भाग खड़ा हुआ। इन दोनों को देखकर शाह के हवास जवाब दे गए। बेगैरत, शर्म नहीं आई तुझे देवर के साथ ये हरकतें करते हुए? ज़ोविशा बेगम ने महर को बालों से दबोच लिया। महर कराह कर इन्हें देखने लगी। शाह खामोश शावेज को देख रहा था जिसकी हालत अबतर थी। इसके बरक्स महर का हुलिया बिल्कुल ठीक था। क्या हुआ है यहाँ? शाह बोलता हुआ आगे आया। मारिया तमाशाई बनी खड़ी थी। मैं बताती हूँ तुझे शाह, ये बेहया बगैरत लड़की शावेज के साथ, अल्लाह माफ़ करे, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। मेरी आवाज़ सुनकर इसने शावेज को खुद से दूर कर दिया। हाय, कैसी कमीनी औरत है ये शाह, कहाँ से उठाकर लाया था तू इसे? वो चीख चीख कर शाह को बता रही थी। महर नफ़ी में सर हिलाती शाह को देख रही थी। महर ये सब क्या है? शाह बेयकीनी की कैफियत में से देखने लगा। शावेज मासूम सी शक्ल बनाए खड़ा था मानो इस पर जुल्म हुआ हो। शाह मैंने कुछ नहीं किया, बल्कि शावेज मेरे साथ बदतमीज़ी कर रहा था। महर बोलती हुई इसके पास आई। भाभी क्यों झूठ बोल रही हैं आप? शावेज रोने वाली शक्ल बनाए बोला। भाई मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ। मैं कमरे से तैयार होकर निकला तो भाभी ने मुझे बुलाया, फिर देखें क्या हाल किया है मेरा। शावेज ने आंसू बहाते बात अधूरी छोड़ दी। हाय मेरा बच्चा, ज़ोविशा बेगम ने इसे सीने से लगाते हुए बोली। शाह नहीं, ये सब झूठ है, मैंने कुछ भी नहीं किया, यकीन करें मेरा। शावेज आया था मेरे पास तो। शाह के थप्पड़ ने महर को चुप करवा दिया। महर मुंह पर हाथ रखे शिकवा कना नज़रों से शाह को देखने लगी। सिया बादल आसमान को अपने लपेट में ले रहे थे। घटाएं छा रही थीं, बिजलियां चमक रही थीं, हवाएं रुख बदल रही थीं। नीला आसमान सिया बादलों से पोशीदा हो चुका था। महर की आंखों में बेयकीनी थी। मैंने तुम्हें इज्जत दी, तुम्हारी खातिर सबसे लड़ता रहा, और तुमने ये सिला दिया है मुझे महर। शाह इसे बाजुओं से पकड़ता हुआ झंझोड़ने लगा। महर करब से इसे देखने लगे। महर ने मुंह पर कुफल लगा लिए। आंसुओं पर वो कुफल नहीं लगा सकती थी, सो वो बहते हुए अपनी दास्तां बयां कर रहे थे। अगर कोई इन्हें समझने वाला होता। मैं तो पहले ही कहती थी ऐसी बगैरत घर नहीं बसाती, इनको सर पे बिठाओ तो जूतियाँ मारती हैं। देख ले अब शाह, ज़ोविशा बेगम तासुफ से बोली। तुमने एक बार नहीं सोचा मुझ पर क्या गुजरेगी? शाह के लहजे में चोट थी। वो टूट रहा था, बिखर रहा था, लेकिन खुद को मजबूत जाहिर करने की सही कर रहा था। महर ने इसकी बात का कोई जवाब न दिया। खामोश सर झुकाए इनकी गालियाँ सुनती रही। शावेज भी बोल रहा था इसके किरदार पर न जाने कैसे कैसे बहतान लगाए जा रहे थे, लेकिन महर सुन नहीं रही थी।
شاید اس میں سننے کی سکت باقی نہ رہی تھی۔ وہ ان سب کے بیچ تو کھڑی تھی لیکن شاید اندر سے مر چکی تھی۔ اس کی روح پر وار کیا گیا تھا اور ایسا وار تھا کہ جس کے بعد حیات ممکن نہیں۔ ایسے لچن شریفوں کے نہیں ہوتے۔ مجھے تو اول روز سے ہی یہ کھٹکتی تھی۔ زوفشاں بیگم کہاں خاموش رہنے والی تھی۔ شاہ اس بغیرت کو میرے گھر سے نکال دے ورنہ میں خود اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر کر دوں گی۔ خود بے حیائی پھیلا کر میرے معصوم بچے پر الزام تراشی کر رہی ہے یہ شاہ۔ زوفشاں بیگم چلا رہی تھیں۔ دکھ بڑھتا جا رہا تھا، کرب غصے میں تبدیل ہوتا جا رہا تھا۔ شاہ کے چہرے پر چٹانوں کی سی سختی تھی۔ مہر کا ہاتھ پکڑا اور چلنے لگا۔ مہر اس کے ساتھ چلتی جا رہی تھی۔ شاہ تقریباً اسے گھسیٹ رہا تھا۔ ماریا کا چہرہ کھل اٹھا۔ زوفشاں بیگم شاویز کو دیکھتی اس بات میں سر ہلانے لگی۔ شاہ حویلی کے گیٹ پر آ گیا۔ چوکیدار نے اسے دیکھ کر گیٹ وا کر دیا۔ میں نے تمہیں کہا تھا جس دن تم نے مجھ سے بے وفائی کی میں تمہیں اپنی زندگی سے نکال دوں گا، یاد ہے؟ شاہ اس کا چہرہ اوپر کرتا آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا۔ مہر کی آنکھیں کرب سے آہ پکار کر رہی تھیں۔ شاہ نے اسے باہر دھکا دے دیا۔ مہر لڑکھڑاتی بروقت اس نے گیٹ کو تھام لیا ورنہ گر جاتی۔ اس وقت وہ یہ بھی بھول گیا کہ وہ اس کے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ اس کی کوکھ میں ایک معصوم جان پل رہی ہے۔ آسمان بھی شاید اس کے غم میں برابر کا شریک تھا۔ بوندیں پیاسی زمین پر گرنے لگی۔ زمین کی پیاس بجھنے لگی تھی۔ مہر سمت کا تعین کیے بنا چلنے لگے۔ بارش کی بوندیں مہر کو بھگونے لگی تھیں۔ اس کے چہرے پر آنسو تھے یا بارش کے قطرے، اب معلوم نہیں ہو رہا تھا۔ مہر اپنے بے جان وجود کو گھسیٹ رہی تھی۔ دل تو چاہ رہا تھا پھر سے خود کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے، لیکن پھر اس جان کا خیال عود آیا جو اس کے اندر سانس لے رہی تھی۔ مہر خاموش تھی، اس کے آنسو اس کا درد بیان کر رہے تھے۔ اس کے آنسو اس کے کردار کی گواہی دے رہے تھے۔ دوپٹہ ڈھلک کر نیچے گر گیا۔ مہر جھکی اور دوپٹہ اٹھا کر خود کے گرد لپیٹ کر اپنا آپ چھپا لیا۔ اس ظالم دنیا میں تنہا تنہا وہ کہاں جاتی؟ ایسے میں کوئی بھی اسے سہارا دینے والا نہیں تھا۔ مہر استزادیہ ہنسی۔ شاہ، آخر آپ بھی ان مردوں جیسے ہی نکلے نا؟ اگر بیوی پر یقین ہی نہیں ہوتا تو پھر اسے ساتھ کیوں رکھتے ہیں؟ اس عزت افزائی کے لیے؟ یوں دھکے مار کر باہر پھینکنے کے لیے؟ ایک لمحے میں آپ نے فیصلہ کر لیا، میری آنکھوں میں بھی آپ کو سچائی دکھائی نہیں دی شاہ؟ مہر سسکتی ہوئی زمین پر بیٹھ گئی۔ کیا قصور تھا میرا؟ بتائیں، صرف یہ کہ میں کوٹھے سے آئی ہوں، جبکہ میں اپنی مرضی سے بھی نہیں گئی تھی شاہ۔ خود سے محبت کروا کے اپنی محبت کا عادی بنا کر آپ نے مجھے اپنے دل سے اپنے گھر سے باہر نکال پھینکا۔ کیسے کر دیا آپ نے یہ شاہ؟ کیسے؟ مہر بھلکتی ہوئی بولتی جا رہی تھی۔ دکھ ایسا تھا کہ تکلیف کا حساب لگانا ممکن نہیں تھا۔ جب دل کو چیر دیا جائے تو تکلیف اس حساب نہیں لگایا جا سکتا۔ اس کے لیے سائنس نے کوئی آلہ دریافت نہیں کیا۔ یہ سیاہ بادل بھی مہر کے ہمراہ رو رہے تھے۔ تیز بارش کی بوندیں ہر شے کو تر کر رہی تھیں۔ اندھیری سیاہ رات میں مہر کا بے جان وجود پڑا تھا۔ مہر گھٹنوں پر سر رکھے سسک رہی تھی، تڑپ رہی تھی، لیکن اس کی آہ و زاری سننے والا کوئی نہیں تھا۔ شاہ، آپ کو میں نے اپنا سہارا بنایا تھا، آج آپ نے ہی مجھے بے سہارا کر دیا۔ بس اتنا ہی بھروسہ تھا مجھ پر؟ اتنا کمزور تھا آپ کا یقین؟ یہ بھی نہیں سوچا ہمارے بچے کو لے کر کہاں جاؤں گی؟ مہر اس تاریک اور اداس رات کا حصہ لگ رہی تھی۔ خاموشی میں مہر کی سسکیاں اس کی پکار گونج رہی تھی، لیکن افسوس اس کے لیے کوئی نہیں تھا۔ شاہ، آپ نے ایک بار بھی ہمارے بچے کے بارے میں نہیں سوچا جس کے لیے آپ دیوانے تھے۔ آج اسے بھی خود سے دور کر دیا۔ میرا نہ صحیح اپنے بچے کا ہی خیال کر لیتے۔ میں کیسے اس ننھی جان کو پال سکوں گی؟ نہ ہاتھ میں پیسے ہیں، نہ سر پر چھت۔ آپ نے مجھے بے یار و مددگار چھوڑ دیا شاہ، چھوڑ دیا آپ نے مجھے۔ 400 تکلیف ہی تکلیف تھی۔ اگر یہی کرنا تھا تو مجھے وہیں رہنے دیتے۔ اتنی تکلیف مجھے ان مردوں کی گندی نگاہوں سے نہیں ہوتی تھی جتنی تکلیف آپ نے دی ہے۔
جس قدر سے آپ نے مجھے مبتلا کیا ہے میں کیسے برداشت کروں؟ کہاں سے اتنی ہمت اتنا حوصلہ لاؤں میں؟ مجھے بیچ راہ میں چھوڑ دیا آپ نے شاہ۔ مہر کا جسم کپ کپانے لگا تھا، حواس بحال ہوئے تو سردی کا احساس ہونے لگا۔ احساسات تو منجمد ہو چکے تھے، اب یہ مٹی کا جسم بھی مجمد ہونے لگا تھا۔ سرد ہوا کے جھونکے بوندوں کے سنگ مہر سے آ کر ٹکرا رہے تھے۔ اس کے اپنے اندر جل تھل کا موسم چل رہا تھا، اندر باہر برسات ہو رہی تھی۔ شاہ مرے مرے قدم اٹھاتا اندر آیا۔ زوفشاں بیگم شاویز کے بال ٹھیک کر رہی تھی۔ پھینک آئے ہو اس گندگی کو، زوفشاں بیگم حقارت سے بولی۔ شاہ اسبات میں سر ہلاتا چلنے لگا، کسی خیال کے تحت رکا۔ بابا سائیں کو آگاہ کر دیجیے گا میں جا رہا ہوں۔ شاہ جیب سے چابی نکالتا ہوا بولا۔ ایسے خراب موسم میں کہاں جا رہے ہو؟ وہ پریشانی سے گویا ہوئی۔ کمال کا انصاف ہے نا، وہ جو اپنے سنگ ایک جان کو لیے جی رہی تھی، اس کی فکر نہیں تھی کہ وہ در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہوگی، اور جو گاڑی گھمانے جا رہا تھا اس کی فکر ستانے لگی تھی۔ فی الحال مجھے کسی سے بات نہیں کرنی، بہتر ہوگا مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں۔ شاہ ان کا ہاتھ چھٹکتا ہوا باہر نکل گیا۔ ہائے میرا بچہ، پھر سے اسی تکلیف سے گزر رہا ہے، زوفشاں بیگم آہ بھرتی ہوئی بولی۔ امی شکر کریں اس مہر سے جان چھڑ گئی۔ ماریا نے اب اپنی زبان کھولی۔ شاہ گاڑی میں بیٹھا اور حویلی سے باہر نکل آیا۔ تاریک رات میں تیزی سے برستی بارش منظر کو دھندلا رہی تھی۔ کب سے ضبط کیے آنسوؤں کو شاہ نے بہنے دیا۔ سنسان ویران راستے اس تاریک رات کی مانند اندھیرے میں ڈوبے ہوئے تھے۔ شاہ نے بریک لگا کر گاڑی روک دی۔ شاہ کا سر نفی میں حرکت کر رہا تھا۔ ہر بار میرے ساتھ ہی کیوں؟ مجھے کیوں دھوکہ ملتا ہے؟ کیا کمی تھی میرے پیار میں؟ پہلے ایسا ہوا میں نے قسمت سمجھ کر قبول کر لیا، لیکن اب کیوں؟ کیا مجھے خوش رہنے کا حق حاصل نہیں؟ میں اپنی زندگی کو پرسکون انداز میں نہیں گزار سکتا کیا؟ دھوکہ فریب بس یہی رہ گیا ہے دنیا میں۔ شاہ کا چہرہ آنسوؤں سے تر ہو چکا تھا، دل بھی رو رہا تھا، بلکہ خون کے آنسو کہنا زیادہ بہتر ہے۔ شاہ کی آنکھوں میں دکھائی دیتا کرب، اس کی تکلیف، اس کو ملنے والی اذیت کی عکاسی کر رہا تھا۔ ہمیشہ میرے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے؟ شاہ کے متواتر آنسو شاہ کی شرٹ کو تر کر رہے تھے۔ وہ ہذیانی انداز میں بولتا جا رہا تھا، سر نفی میں ہل رہا تھا۔ شاہ نے سسکتے ہوئے سر ہاتھوں میں تھام لیا، غم و غصے میں تبدیل ہو رہا تھا۔ شاہ نے اپنے بال مٹھی میں جکڑ لیے۔ ہار گیا میں۔ شاہ کا لہجہ ٹوٹا ہوا تھا، وہ تکلیف سے دوچار ہو کر باہر دیکھنے لگا۔ جب تکلیف کا ازالہ نہ ہو سکا تو شاہ نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ شاہ فل اسپیڈ پر گاڑی چلانے لگا۔ عجیب دیوانہ پن تھا، وہ خود بھی نا آشنا تھا اپنے اندر سے۔ آنکھوں میں دکھائی دے رہا تھا مستقل ایک نہ ختم ہونے والا کرب۔ وہ گاڑی دوڑاتا جا رہا تھا، شاید کہیں دور جا کر اسے سکون مل جاتا۔ آمنہ، آج صبح بھائی کا فون آیا تھا مجھے، پتہ ہے وہ کیا کہہ رہے تھے؟ حرم آمنہ کو دیکھتی ہوئی بولی۔ کیا؟ آمنہ سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ میں اب ہاسپٹل میں نہیں رہوں گی، حرم اسپاٹ انداز میں بولی۔ پھر کہاں رہو گی؟ آمنہ کی آنکھیں پھیل گئیں۔ یار میری بھابھی کی بہن ہے نا، وہ یہاں شہر میں جاب کر رہی ہیں، تو بھائی بول رہے تھے ان کے ساتھ رہوں گی میں۔ تو وہ کہاں رہتی ہیں؟ آمنہ ابرو جھکا کر بولی۔ شاید رینٹ پر گھر ہے، لیکن بھائی کے دوست ہیں، ان کی فیملی نیچے پورشن میں رہتی ہے اور وہ اوپر، اسی لیے مجھے بھی وہاں بھیجنے کا سوچ رہے۔ حرم تفصیل سے آگاہ کرنے لگے۔ او اچھا، میں تو تمہیں بہت مس کروں گی، آمنہ افسردگی سے بولی۔ کوئی بات نہیں، ہم یونی میں تو ایک ہی ساتھ ہوں گے نا، حرم ہلکا سا مسکراتی ہوئی بولی۔ یار ویسے زناج کافی عجیب نہیں ہو گئی؟ آمنہ اس کے رویے کا نوٹس لینے کے باعث بولی۔ ہاں مجھے بھی لگتا ہے، کبھی کبھی ایسی باتیں کرتی ہے سمجھ ہی نہیں آتی، حرم مایوسی سے بولی۔ حرم تم اذلان پر نظر رکھا کرو، کل زناج کو میں نے دیکھا تھا اذلان کے ساتھ، آمنہ ارد گرد دیکھتی رازداری سے بولی۔ اچھا چلو کوئی نہیں، حرم لاپرواہی سے بولی۔
حرم اور آمنہ گھاس پر بیٹھے تھے۔ ازلان ان کے سامنے سے آتا دکھائی دیا۔ ازلان کی نظر حرم کی کلائی پر گئی جہاں سفید پٹی سے زخم پوشیدہ کیا گیا تھا۔ ازلان کی آنکھوں میں دکھ کے سائے تھے۔ حرم ہلکے پھلکے انداز میں آمنہ سے باتیں کر رہی تھی۔ ازلان کا دل اسے مجبور کر رہا تھا حرم سے بات کرنے پر، لیکن شرمندگی عود آتی۔ آؤ کلاس میں چلتے ہیں، آمنہ کھڑی ہوتی ہوئی بولی۔ حرم نے ایک نظر ازلان پر ڈالی اور اس کی مخالف سمت قدم بڑھا دیے۔ ازلان جو ابھی سوچ رہا تھا حرم کو جاتا دیکھ کے افسردہ ہو گیا۔ لمحے بیت رہے تھے، دن ہفتوں میں تبدیل ہو رہے تھے۔ شاہ حرم کے ہاسٹل میں کھڑا تھا اور حرم اپنا سامان نکال رہی تھی۔ اب تم واپس نہیں آؤ گی؟ انشرا اداسی سے بولی۔ نہیں، بھائی نے کہا ہے اب ہاسٹل میں نہیں رہنا۔ حرم بے بس دکھائی دے رہی تھی۔ چلو کوئی نہیں، یونی میں ملاقات ہو جائے گی، انشرا دھیرے سے مسکراتی ہوئی بولی۔ حرم سب سے مل کر نکل گئی۔ دروازے پر دستک دی تو آئمہ باہر نکلی۔ تم سچ میں جا رہی ہو؟ آئمہ بے یقینی سے اس کی تیاری دیکھتے ہوئے بولی۔ ہاں، بھائی آئے ہیں مجھے لینے، حرم اداسی سے بولی۔ اگر یہ چلے گئی تو بیگم صاحبہ کے پاس کیسے لے کر جاؤں گی؟ آئمہ متفکر سے سوچنے لگی۔ حرم مت جاؤ پلیز، اپنے بھائی کو انکار کر دو، آئمہ اس کے ہاتھ پکڑتے ہوئے بولی۔ میں بھائی کو انکار نہیں کر سکتی، اس لیے جانا ہوگا۔ حرم شانے اچکاتی اس کے گلے لگ گئی۔ بغل گیر ہو کر حرم سینہ اترنے لگی۔ آئمہ کو شکست دکھائی دے رہی تھی۔ شٹ، دروازے پر مکہ مارتی وہ اندر چلے گئی۔ اتنی دیر کیوں لگا دی؟ شاہ جانچتی نظروں سے دیکھتا ہوا بولا۔ بھائی وہ مل رہی تھی سب سے، حرم گھبراتی ہوئی بولی۔ ملنے میں اتنا وقت لگتا ہے؟ شاہ تیوری چڑھا کر بولا۔ سوری بھائی، حرم سر جھکا کر بولی۔ شاہ ہنکار بڑھتا چلنے لگا۔ اس دن کے بعد سے شاہ ضرورت سے زیادہ تل اور صد مہر ہو گیا تھا۔ تم جاؤ، مجھے حویلی جانا ہے، کوئی مسئلہ ہو تو کال کر دینا، شاہ اسپاٹ انداز میں بولا۔ حرم سر ہلاتی باہر نکل گئی۔ شاہ نے گیئر لگایا اور گاڑی بھگانے لگا۔ بابا صاحب کمرے میں ہیں؟ شاہ ملازمہ کو مخاطب کرتا ہوا بولا۔ جی صاحب کمرے میں ہیں۔ شاہ سانس خارج کرتا چلنے لگا۔ شکر ہے تم نے بھی شکل دکھائی، زوفشاں بیگم خفگی سے بولی۔ میں بابا صاحب سے بات کرنے آیا ہوں، شاہ بے رخی سے کہتا چلنے لگا۔ زوفشاں بیگم ہکا بکا سی شاہ کو جاتا دیکھنے لگی۔ شاہ بالوں میں ہاتھ پھیرتا کمرے میں داخل ہو گیا۔ آپ نے بلایا تھا؟ شاہ کہتا ہوا صوفے پر براشمان ہو گیا۔ برخودار گھر میں بھی دکھائی دیا کرو، ہمیشہ فون کر کے بلانا پڑتا ہے، اگر آتے بھی ہو تو دیر رات جب سب سو جاتے ہیں، وہ خفگی سے بولے۔ آپ جانتے ہیں بابا صاحب میں کیوں بھاگتا ہوں گھر سے؟ بار بار وہ سب یاد آتا ہے مجھے، شاہ جھنجھلا کر بولا۔ اچھا چلو جیسے تمہیں مناسب لگے، ہم نے حرم کے رشتے کے متعلق بات کرنے کی غرض سے بلایا تھا تمہیں، وہ شاہ کو دیکھتے ہوئے بولے۔ جی بتائیں۔ شاہ فون جیب میں ڈال کر ان کی جانب متوجہ ہوا۔ فرقان کے لیے حرم کا ہاتھ مانگ رہے ہیں، سوچا تم سے مشورہ کر لیں، وہ چہرے پر سنجیدگی سجائے بولے۔ امی زیادہ بہتر جانتی ہوں گی ان کے گھر کا ماحول، باقی لڑکا تو ٹھیک ہے، اگر امی بھی مطمئن ہے تو جواب دے دیں انہیں۔ شاہ کے لہجے میں ٹھہراؤ تھا۔ وہ بغور شاہ کو دیکھنے لگے۔ اس تھوڑے سے عرصے میں شاہ پہلے سے منفرد شاہ بن چکا تھا۔ شاہ بنا کچھ بولے کمرے سے باہر نکل گئے۔ شاہ چلتا ہوا باہر نکل آیا۔ یک بستہ ہوائیں جسم کو منجمد کر رہی تھیں۔ شاہ چہرہ اٹھا کر فلک کو دیکھنے لگا۔ مہتاب کی مانند وہ بھی تنہا کھڑا تھا۔ اس گھر میں آ کر رہا سا سکون بھی غرق ہو جاتا ہے۔ شاہ لمبا سانس کھینچتا ہوا بولا۔ فون کی بیل نے شاہ کی سوچ کے محور کو توڑا۔ ہاں عادل، میں تمہیں ہی کال کرنے والا تھا، شاہ 2 انگلیوں سے پیشانی مسلتا ہوا بولا۔ پھر کیا کہا بابا صاحب نے؟ عادل کا لہجہ پرتجسس تھا۔ میں نے تمہیں پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا کہ ہم باہر شادی نہیں کرتے، لڑکوں کی تو پھر بھی کر لیتے ہیں، لڑکیوں کی ناممکن۔
اپنی لڑکی غیروں میں کبھی نہیں دیتے ہم۔ مجھے معلوم تھا بابا سائیں کا جواب۔ عادل لب بینچ کر اسکرین کو دیکھنے لگا۔ چل ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، وہ افسردگی سے بولا۔ شاہ نے بنا کچھ کہے فون بند کر دیا۔ جاری ہے بقیہ اگلے پارٹ میں۔ تمام پارٹس پڑھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک ضرور کیا کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے بھی بتائیں یہ ناول آپ کو کیسا لگ رہا ہے۔ اس ناول کے تمام پچھلے پارٹ چینل کی پلے لسٹ میں موجود ہیں۔